بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین، جماعت اسلامی پاکستانی سیاست کا ایک اہم ستون ہے، اہم کھلاڑی ہے. جماعت اسلامی تنظیمی طور پر بہت ہی منظم ترین جماعت ہیں، لیکن حالیہ سالوں میں جو نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو رزلٹ ہمارے ساتھ آیا ہے کہ جماعت اسلامی کا جو پارلیمانی کردار ہے وہ بتدریج کم ہوتا گیا، اور اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جماعت اسلامی پارلیمانی طور پر اس کی کوئی نمائندگی پاکستان میں نہیں ہے یا بہت کم ہے. اس صورتحال کو لے کر ہم نے زحمت دی ہے. جماعت اسلامی کے سینئر رہنما پارلیمنٹیرین رہے ہیں، خیبر پختونخوا حکومتوں میں وزیر رہے ہیں. عنایت اللہ اس وقت جماعت اسلامی شمالی خیبر پختونخوا کے امیر ہیں. تھینک یو عنایت صاحب، آپ نے ٹائم دیا، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. جماعت اسلامی جیسا کوئی تنظیم کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ جو تنظیم میں جو نظم ہے، جو ایک ڈسپلن ہے، وہ جب الیکشن آتے ہیں وہ کام نہیں کرتا. اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے، جماعت کی پارلیمانی نمائندگی بالکل ختم ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جماعت کی پارلیمانی نمائندگی 2024 میں ختم ہو گئی اور 2018 میں سکڑ گئی، لیکن جماعت اسلامی کا ووٹ بینک 2024 کے اندر بڑا ہے. جماعت اسلامی نے کوئی 2 ملین ووٹ لیے ہیں، اور ہمارے لیڈرشپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو فارم 45 اور 47 کا چکر ہے، اس چکر کے اندر ہمارے ووٹ بھی کم کیے گئی ہے. لیکن یہ وہ ووٹ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ پہ موجود ہے. صوبائی اسمبلیوں کے کلیکٹیو ہم نے کوئی 2 ملین تک ووٹ لیے ہیں. تو جماعت اسلامی کا پارلیمانی اسٹرینتھ تو کم ہو گیا ہے، سکڑ گیا ہے، ووٹ بڑھ گیا ہے. میرا خیال ہے یہ پاکستان کا جو الیکشن کا نظام ہے اس کا سقم ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو 20 لاکھ ووٹ مل جاتے ہیں، 20 لاکھ ووٹ کے بدلے ان کو 20 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملنی چاہیے. لیکن پاکستان کی موجودہ بلدیاتی الیکشن کے نظام کے تحت لوگوں کو ووٹ جو ہے ووٹ کی بنیاد پہ سیٹیں نہیں ملتی ہے، بلکہ جب آپ کسی ضلع کے اندر کسی جگہ پہ اندر الیکشن لڑتے ہیں تو اس سسٹم کو فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم کہتے ہیں. مثلاً آپ میدان میں کوئی 5-10 کینڈیڈیٹس تھے، کسی ایک کینڈیڈیٹ کو 5-10 ووٹ زیادہ ملے، اگرچہ وہ بندہ جو ہے وہ نمائندہ کوئی 10-15% لوگوں کا ہو تو وہ پاس ہو گیا. یہ باقی سارے ووٹ جو ہے وہ باڑ میں چلے گئی، باقی سارے لوگ ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہی. تبھی تو جماعت اسلامی جب اپنا ریفارم ایجنڈا پیش کرتی ہے تو جماعت اسلامی ہمیشہ سے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات کرتی ہے، متناسب نمائندگی کی بات کرتی ہے، کیونکہ متناسب نمائندگی میں تمام لوگوں کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. اس موجودہ نظام کے اندر تمام لوگوں کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں گے تو جو موجودہ مسلم لیگ نون ہے یہ اور پیپلز پارٹی مل کے کوئی 20-25% بھی نہیں ہوں گے. یعنی لگتا ہے یہ بظاہر تو ان کو پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی حاصل ہے، بلکہ 2/3 میجورٹی اب بنتی جا رہی ہے، لیکن ووٹ ان کو 20-25% سے زیادہ نہیں ملے ہوں گے. یہ پاکستان کی موجودہ جو انتخابی نظام ہے اس کا ایک بنیادی فلا اور سقم ہے. تو آپ اس سقم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو کیا یہ کوئی جماعت اسلامی کی کمزوری نہیں ہے کہ وہ ایک انتخابی پیچیدگی کے نتیجے میں اپنے اس رول سے وہ محروم ہوئی ہے کہ جس کی لوگ اس سے توقع کر رہے ہیں، یا جس کے جو جماعت کے جو نظم کا ایک تقاضا تھا کہ اسی قوت کے ساتھ وہ ایوانوں میں وہ نظر آتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جماعت اسلامی نے یہ جو 2018 کے اندر اپنے نشان اپنے جھنڈے کے اوپر آگے جانے کی اسٹریٹجی طے کی ہے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمیں اسی نظام کے اندر سیٹیں بھی ملیں گی. ہمارا پارلیمنٹری اسٹرینتھ جو ہے وہ ریوائیو ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم ملاکنڈ ڈویژن سے سیٹیں نکالیں گے، ہم کراچی سے سیٹیں نکالیں گے، ہم بلوچستان سے سیٹیں نکالیں گے، ہم پنجاب سے سیٹیں نکالیں گے، اور پاکستان میں جینوئنلی جماعت اسلامی تمام صوبوں کی پارٹی انشاءاللہ تعالی بن کے ابھرے گی. آپ کو میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کراچی میں جماعت اسلامی کی اس وقت جو سرویز آ رہی ہے، سرویز کے اندر جماعت اسلامی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. منظم ہے. ہاں، بلوچستان میں ہمیں 2 سیٹیں ملی، اور بلوچستان میں ہماری ووٹ بینک اور اسٹرینتھ کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہماری کے پی کے اندر ریوائیول ہو رہی ہے، اور خصوصاً ملاکنڈ ڈویژن کے اندر جو سرویز ہیں وہ سرویز کے نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی بہت تیزی سے گروتھ کر رہی ہے، اور جو اپنی ہماری کوئی ہوئی پارلیمنٹری اسٹرینتھ ہے اس کو ہم ری گین انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا پارلیمنٹری اسٹرینتھ اگلے الیکشن کے اندر گین کریں گے. نہ صرف گین کریں گے
بلکہ اپنے پرانی پارلیمانی اسٹرینتھ کا ریکارڈ جو ہے اس کو توڑیں گے. اور اس کے دوران ہم اس بات کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ پوری پاکستان کے اندر یہ جو موجودہ الیکٹورل نظام ہے اس کے اندر اصلاحات ہو، جنون اصلاحات ہو. مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے کا جو برمار ہے اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی کو انشور کرایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آٹونومس انڈیپینڈنٹ بنا دیا جائے. اور اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ای ووٹنگ ہے، الیکٹرانک ووٹنگ ہے، اس کی طرف چلا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ گراس روٹ ڈیموکریسی ہو اور متناسب نمائندگی ہو کہ ہر ایک کا ووٹ کاؤنٹ ہو، کسی کا ووٹ ضائع نہ ہو. ہمارے کرنٹ نظام کے اندر بہت سے لوگوں کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. جماعت اسلامی اس وقت کہاں کڑی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کڑی ہے یا ریاست کے ساتھ کڑی ہے، یا جو ریاست کی جو پالیسیوں کے خلاف ہے؟ جماعت کا اصل موقف کیا ہے اس وقت؟ لیکن جماعت اسلامی پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. جماعت اسلامی اپنے نظریے اور عقیدے اور فکر کے ساتھ کھڑی ہے. جماعت اسلامی ایک اصول اور کے ساتھ کھڑی ہے. جماعت اسلامی اگر اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہوتی تو پارلیمنٹ کے اندر ہمارا ایک بھی ایم این اے نہ ہوتا، ایک بھی نمائندگی نہ ہوتی. یہ جو ہمیں لوگ تانے دے رہے ہیں، تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہمیں حکومت ملتی، مرکز کے اندر ہمیں حکومت ملتی، یہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے کہ جس کو ایک بھی سیٹ نہیں دی جاتی ہے؟ ہم تو اسٹیبلشمنٹ ہی شاکی ہے، ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے گلہ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری کراچی کے اندر انہوں نے ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھین لیا. لوکل گورنمنٹ میں ہم جیت گئے، سٹی ڈسٹرکٹ ناظم ہمارا، میئر ہمارا حق تھا، ہم سے چھین لیا گیا. 2024 کے الیکشن میں ہمارے فارم 45 کے تحت ہمارے لوگوں نے سیٹیں جیت لی، ہم سے وہ سیٹیں چھین لی گئی. تو اس لیے ہم تو اس سے شاکی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے ہمیں تانے دیتے ہیں وہ خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ہائیبرڈ نظام کی بات مسلم لیگ نون کرتی ہے، خواجہ آصف کرتی ہے، اور خواجہ آصف ہمیں مطلب اسٹیبلشمنٹ کا بی ٹیم جو ہے ڈکلیئر کرنے کا تانا دیتا ہے. اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے. کیا وہ ہمیں یہ حق رکھتی ہے کہ ہمیں تانا دے؟ کیا پی ٹی آئی جو ہے جو 2018 کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئی ہے، وہ یہ حق رکھتی ہے کہ ہمیں تانا دے؟ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کولابریشن اور ان کی وہ نہیں ہے. صرف جماعت اسلامی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی مخالفت کی. جماعت اسلامی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس نے پارلیمنٹ کے اندر فیٹ اپ کے حوالے سے جو قانون سازی ہو رہی تھی، جو کہ ہماری ملٹری کے اس میں اسٹیبلشمنٹ اس کے پوسٹ پہ تھا، اس کی ہم نے مخالفت کی. تو جماعت اسلامی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایکسٹینشن دی گئی تو جماعت اسلامی نے کہا کہ استثناء جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملنے چاہیے، اور استثناء جو ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے، جواز نہیں ہے. حافظ نعیم الرحمن صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں، کوئی اور لیڈر جو ہے اس طرح نہیں ہے ان کے اندر، اس کے اندر اتنی جرأت ہو. اس لیے جماعت اسلامی تو اپنی اصول کی بنیاد پہ پالیٹکس کرتی ہے اور عوام کے ساتھ اتحاد کرتی ہے. جو موجودہ جو صورتحال ہے افغانستان کے ساتھ جو کشیدگی ہے، ایک ہمارے پاس ایک یہ بھی اطلاع ہے کہ جماعت اسلامی کے ایک اہم رہنما نے گزشتہ دنوں افغانستان کا ایک خفیہ دورہ کیا ہے، جس کی میڈیا میں اگرچہ وہ نہ جماعت کی طرف سے کوئی اعلامیہ ہوا. تو اس دورے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں گئے تھے؟ وہ ذاتی حیثیت میں گئے تھے یا جماعت کے رہنما کے طور پہ گئے تھے، یا ان کو حکومت یا ریاست کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ افغانستان جا کے جو وہاں کی جو قیادت ہے ان سے اس کشیدہ صورتحال کے حوالے سے کوئی وہ کریں؟ دیکھیں، یہ میرے لیے کہنا کہ ذاتی حیثیت میں تھے، جماعتی حیثیت میں، کہ ڈیفیکلٹ کوشچن اس لیے ہے کہ ان کو تو دعوت ملی تھی جماعت اسلامی کی سابق امیر کی حیثیت سے، اور ان کو ذاتی طور پہ ملی تھی. تو آپ اس کو ذاتی سمجھے، جماعتی سمجھے، لیکن اور یہ خفیہ بھی نہیں تھا اس لیے کیونکہ اس کے بعد سراج الحق صاحب نے جو وائس آف امریکہ کے رحمان بنیری ہے اس کو بڑا لمبا انٹرویو دیا تھا، تو وہ پبلک ہوا تھا. جماعت اسلامی کے لوگوں کے نوٹس میں بھی وہ پھر حافظ نعیم الرحمن صاحب کے ساتھ ملے، اس کو بریف کیا، ہمیں بتا دیا. میں بھی ایک مجلس کے اندر ان کے ساتھ شریک تھا، اور ظاہر ہمیں بریف کر دیا. دعوت ان کو
افغان گورنمنٹ نے دی تھی. طالبان کی گورنمنٹ ہے جو امارت اسلامی کی حکومت ہے, اس نے ان کو دعوت دی تھی, اور 2 دنوں کا دورہ تھا. اس میں ان کے جو منسٹرز ہے, وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ اور وزیر اعظم, صحیح, شاید کوئی ڈپٹی وزیر اعظم کے ساتھ بھی ملے. اچھا, تو یہ ان کے لوگوں کے ساتھ ملے اور پھر واپس آ گئے. اچھا. عنایت صاحب, اس ایشو پہ اگر ہم سوالات کو آگے بڑھائیں تو یہ لمبا سلسلہ چلے گا. اب میں تو صوبے کی سیاست اور گورننس کی طرف آتا ہوں. آپ خود 2013 سے 18 کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آپ ان کے اتحادی رہے, وزیر رہے ہیں. اس وقت بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو آپ کیا دیکھیں صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کام ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے؟ یہ حکومت اس حکومت سے کتنی مختلف ہے؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی بہتر حکومت 2013 سے 18 والی حکومت تھی, کمپیریٹیولی بہتر حکومت تھی. میں اس کو نہیں ایبسولوٹ ٹرمز میں تو نہیں کہوں گا, کمپیریٹیولی بہتر حکومت تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, اس کے اوپر چیک تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ پرویز خٹک ایک سیزنڈ پولیٹیشین تھی, ان کا ایک ایکسپیرینس تھا, اور ظاہر ہے ان کو یہ گر آتا تھا کہ کس طرح ایک حکومت چلائی جائے. اور گورننس کے حوالے سے بھی بہتر تھی, ریفارمز کے حوالے سے بھی بہتر تھی. 2018 کے آنے والے ایک بہت بڑی تباہی ہے, یعنی محمود خان کی حکومت بھی ایک بہت بڑی تباہی تھی, کرپشن کے حوالے سے, مس گورننس کے حوالے سے. یعنی یہ جو ڈیولپمنٹ کا بھی ایشو بنا ہوا ہے, یہ تھرو فارورڈ, آپ چاہے تھرو فارورڈ کو جانتے ہیں کہ جب آپ کی اسکیمیں جو ہے وہ لمبے عرصے کے اندر کمپلیٹ ہو. مثلاً ایک اسکیم آئیڈیلی 1-2 سال کے اندر کمپلیٹ ہونی چاہیے, وہ 8-10 سالوں پہ چلی جائے, جو کہ یہاں پہ روٹین. ہاں, تو اب آپ کی اسکیم 8-10 سالوں پہ چلی گئی. یعنی آپ کی آج جب آپ اے ڈی پی کے اندر اسکیم ڈالتے ہیں تو آئندہ 8-10 سالوں کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گی. تو تھرو فارورڈ بڑا, انفلیٹڈ اے ڈی پی رہی, کرپشن جو ہے بڑی, بے انصافیاں ہوئی. اس طرح پھر 2024 میں علی امین صاحب آئے تو اس کے تو کرپشن کی کہانیاں جو ہے وہ زبان زد عام رہی, اور پوری حکومت کے جو ہے کرپشن کے اسکینڈلس کی زد میں رہی. اور یہ جو رپورٹس تھی یہ ادھر ادھر کی رپورٹس نہیں تھی. مثلاً کوہستان اسکینڈل تو بیسیکلی ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے. اس طرح اگر فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر اربوں روپے کا اسکینڈل آیا تو وہ تو ایڈیٹر جنرل آف پاکستان, جو پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ ادارہ ہے. اس طرح انرجی سیکٹر کے اندر رپورٹ آیا تو وہ بھی ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کا رپورٹ تھا. اگر آپ آگے چلے کہ جو اے ڈی بی کا سٹیزنز کا پروجیکٹ ہے, اس پروجیکٹ کے اندر آیا تو وہ بھی ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ہے. آپ تمرگرہ میڈیکل کالج اور تمرگرہ ہاسپٹل کی اسکینڈل کو دیکھیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر کرونا میں دوائیوں کی پروکیورمنٹ کی اور دیگر جو ایکوپمنٹس ہے اس کی پروکیورمنٹ کی اسکینڈل کو دیکھیں. یہ ساری اسکینڈلز جو ہے یہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے رپورٹ کی ہے. اور ایڈیٹر جنرل آف پاکستان آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 10% کا آڈٹ کرتا ہے. تو اگر 10% کے اندر اتنی بڑی کرپشن اور ایمبیزلمنٹ رپورٹ ہوئی ہے تو آپ اندازہ کریں اگر 100% کی گزشتہ 8-10 سالوں کی 100% کی اگر آڈٹ ہو تو کیا ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورسٹ ہے ان کی یہ حکومت ہے. یہ 2018 سے آنورڈ ان کی حکومت ورسٹ ہے, بہت بدترین ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ انٹرویوز کے اندر کہتا ہوں کہ یہ حکومت نہ صرف کرپٹ ہے بلکہ انکمپیٹنٹ بھی ہے, نااہل بھی ہے, اور نااہل کے علاوہ ڈائریکشن لیس ہے. ان کا کوئی سمت ہی نہیں ہے, ان کی کوئی پرائرٹیز نہیں ہے, ان کی کوئی ترجیحات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ان کی ترجیحات جو ہے عمران خان کی رہائی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس پہ بھی پالیٹکس کرتے ہیں, اس کے ساتھ بھی پلے کرتے ہیں. عمران خان کو بھی یہ رہا نہیں کرنا چاہتے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو یہ رہا کریں گے تو عمران خان ان کو اس طرح آسانی کے ساتھ اور اس طرح آرام سے حکومت کرنے اور پارلیمنٹس کے اندر جا کے پارلیمنٹس کے پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کرنے نہیں دے گا. تو اس لیے یہ عمران خان کو بھی پرماننٹلی اندر اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومتی وہ اندر رہے, یہ باہر مزے بھی کریں گے, ان کے نام پہ مزے بھی کریں گے, حکومتوں کے اندر عوام کے اندر جائیں گے تو سمپیتی ووٹ بھی ملے گا, وکٹم کارڈ کو بھی پلے کر سکیں گے, اور عمران خان بے شک اندر رہے. اچھا عنایت اللہ صاحب, آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا کے اس ڈویژن سے ہے کہ جس کو ٹیکس ایگزمپشن حاصل تھا, مالکن ڈویژن. ابھی جو حکومت پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے غالباً اس سال نئے جو مالی سال کے بجٹ میں یہ جو ٹیکس استثناء ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے. آپ نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, آپ نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا, ہائی لیول پہ وہ کیا ہے. تو آگے پھر کیا ہوگا اگر یہ ٹیکس ایگزمپشن اگر ختم ہوتا ہے مالکن ڈویژن جیسے پسماندہ ریجن سے, تو آگے پھر کیا ہوگا, اس کے اثرات وہاں کیا پڑیں گے اور سیاسی کیا اثرات پڑیں گے پھر اس فیصلے کے؟ دیکھیں کچھ ٹیکس ہے تو ایکسٹینڈ کی گئی ہے, لیکن جو بڑے پیمانے پہ انکم ٹیکس وغیرہ ہے یا کسٹم ایکٹ ہے اس کو لاگو کریں گے
اور اس کے علاوہ کئی اور ٹیکسیں ہیں ان کو مطلب مثلاً سیلز ٹیکس سروسز جو پروونشل گورنمنٹ امپلیمنٹ کرتی ہے اس کو تو لیگلی ایکسٹینڈ کیا گیا ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے. تو ان کی امپلیمنٹیشن شروع ہوگی تو لوگ اس کو رجسٹ کریں گے. اس پہ عوامی تحریکیں شروع ہوں گی, اس پہ تاجر برادری پولیٹیکل پارٹی سارے مل کے اس کو رجسٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ آسان کام نہیں, یہ مشکل کام ہے. اور حکومت یہ کام کرے گی تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ملاکنڈ ڈویژن میں ہیں, اسپیشلی میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہوں گا کہ ان کے صدر جو ہے ملاکنڈ ڈویژن سے ہے, امیر مقام جو مسلم لیگ نون کے صدر ہے وہ ملاکنڈ ڈویژن سے ہے, جنید اکبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے صدر ہے وہ ملاکنڈ ڈویژن سے ہے. ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کریں گے اور کہ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے لیے اور حکومتوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کریں گے. اب آلریڈی ملیٹنسی ہے, سول اور ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی بہت بڑی مشکلات ہوگی. تو یہ ایک دانشمندانہ اقدام نہیں ہوگی. عوام کی جانب میں وارن بھی کرتا ہوں اور ایڈوائز بھی کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں. اچھا عنایت صاحب, آخری سوال آپ کی جو جماعت اسلامی کا جو میں نے ذکر کیا کہ ایک منظم جماعت ہے, دوسرا جو اس کے جو فلاحی جو شعبہ ہے الخدمت, اور وہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے. کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اسے انکار کر سکے. ابھی آپ نے پہ بنو قابل آپ نے وہ کیا ہے, تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کی فلاحی خدمات اور ان کے مختلف شعبوں میں جو ہوتے ہیں وہ پھر عوام اس کو پھر جب ووٹ دینے کا وہ وقت آتا ہے, آپ نے اگرچہ کہہ دیا کہ وہ جو الیکٹورل نظام کی جو خرابیاں ہیں تو یہ سب وہاں پہ لوگوں کو یاد نہیں آ رہا. دیکھیے ہم نے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا کمیونیکیشن کرتے ہیں اس کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. یعنی اپنی پارٹی کی مارکیٹنگ کی بہتر مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. جو ہمارا پرسیپشن ہے کہ ہم الیکشن نہیں جیتتے, اس پرسیپشن کو انڈو کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارٹ پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. ہمارے جو موجودہ امیر ہے وہ بہت کانشیس ہے اس حوالے سے. سوشل میڈیا پہ بھی ہم توجہ دے رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے ان پلیٹ فارمز کے ذریعے سے اپنا میسج عوام تک پہنچائیں, کمیونیکیٹ کریں. یہ جو بنو قابل ہے یہ بیسیکلی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا پروگرام ہے, یہ نوجوانوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا پروگرام ہے. اس پروگرام کے نتیجے میں ہم لوگوں کو نہ صرف سکلز فراہم کر رہے ہیں بلکہ براہ راست نوجوانوں کے ساتھ ہم گفتگو بھی کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور یہ پروگرام الیکشن کے بعد شروع ہوا ہے. صحیح. تو یہ تو الیکشن کے لیے شروع نہیں ہوا ہے, سچی بات یہ ظاہر ہے. یہ تو پہلے سے ہمارے ہاں اندر ایک ڈبیٹ چلتی ہے کہ جو خدمت کا کام ہے, چیریٹی کا کام ہے, یہ بیسیکلی اللہ کے رضا کا کام ہے. اور اس سے اوورٹلی ہمیں کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تبھی تو وہ جو ہمارا الخدمت کا پلیٹ فارم ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے, آٹونومس بھی ہے, آپریشنلی آٹونومس ہے. اور جماعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اس کا اپنا ایک نظام ہے, ان کے اپنے ہیڈ کوارٹرز ہے, ان کے اپنے اکاؤنٹس ہے, اپنا ان کا ان کی صدور ہے, ایک ان کی ایک مستقل ایک سروس گروپ ہے ان کا. ہاں, تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے اس سے بہرحال اوورٹلی کچھ گین تو نہیں کرنا چاہتی ہے, لیکن ایک بائی پروڈکٹ کے طور پہ اگر لوگ سمجھے کہ ہم ایک خدمت اورینٹڈ جماعت ہے, ہم ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے, جماعت اسلامی ایک کلین جماعت ہے, تو ہم اپنی اسٹرینتھس کو بھی مارکیٹ کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیے آپ اگر الخدمت کے اندر ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور پیسوں کا آپ پیسے ہمارے حوالے کرتے ہیں, اعتبار کرتے ہیں, آپ اگر پیسے ہمارے حوالے کرتے ہیں, پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پیسے ہمارے جو چیریٹی آرگنائزیشن ہے اس کو دیتے ہیں, تو یہ ووٹ بھی ہمیں دے دیں. ووٹ بھی ایک امانت ہے, ووٹ کے ذریعے سے اقتدار آ جاتا ہے, تو اقتدار کے اوپر بھی ہمیں ٹرسٹ کرے. تو اس لیے لوگوں کے ساتھ گفتگو کی ضرورت ہے, کمیونیکیشن کی ضرورت ہے, روابط بڑھانے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ عنایت اللہ صاحب. ناظرین, جماعت اسلامی کا جو سیاسی رول ہے جو ماضی میں رہا ہے, جو ابھی اس وقت حال میں ہے یا آنے والے دنوں میں مستقبل میں جب ہم اس سے توقع کرتے ہیں, جماعت اسلامی کی منظم تنظیم اور اس سے پاکستانی عوام یہ توقع کرتی ہے کہ ان جیسے منظم جماعتوں کو بھی نظام حکومت میں, پارلیمان میں وہ مواقع ملیں جو دیگر سیاسی جماعتوں کو ملتے ہیں, تاکہ یہ جماعت بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں پہلے سے بڑھ کر اپنا کردار ادا کر سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.